بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 281، آیت نمبر 185 تا 189 سورہ آل عمران۔ اس حصے کے اندر دو خباثتوں کا ذکر اس باب میں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا سے پہلی خباثت کا بیان تھا کہ صدقہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عذر باطل کرتے ہیں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم سے مانگتا ہے، اس لیے صدقہ نہیں دیتے تھے۔ دوسری خباثت الذین قالوا سے کہ انکار رسول اور عذر پیش کیا کہ اس کے صدقے کو آگ نہیں کھاتی، لہذا رسول برحق نہیں، اس لیے صدقہ بھی اس کو نہیں دیا جائے گا، زکوٰۃ اور صدقے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ فَإِن كَذَّبُوا سے تسلی رسول، اور کل نفس سے مزید تسلی کہ جب یہ عقیدہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ مجھے مر جانا ہے اور دنیا سے جانا ہے، تو لوگوں کی باتوں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ حساب کتاب تو اللہ لے گا اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اس لیے انسان کا عقیدہ آخرت کے بارے میں صحیح مضبوط ہو تو اس کو تکلیف اور ٹینشن نہیں ہوتی لوگوں کے طعن تشنیع بری باتوں سے۔ کل نفس، ہر نفس، نفس سے مراد روح ہے یا بدن ہے؟ تو نفس سے مراد روح ہے، اس لیے کہ اصالتاً حیات جو ہے وہ روح کے اندر ہے، بدن کے اندر حیات وہ روح کی وجہ سے، واسطے اور ذریعے سے ہے۔ اور ہر نفس یعنی ہر روح جو ہے ذائقۃ الموت، وہ موت کو چکھنے والی ہے۔ ہر سانس لینے والا، نفس سے مراد سانس لینے والا، تتنفس جو کہ روح ہے۔ اور روح کی موت یہ ہے کہ انفکاک من البدن یعنی بدن سے جدائی، یہی روح کی موت ہے، اسی کو موت ہی کہا جاتا ہے کہ روح جسد سے الگ ہو جائے۔ تو ہر نفس جو ہے نا ذائقۃ، مانا ہر سانس لینے والا نفس، اور ہر روح جو ہے ذائقۃ چکھنے والی ہے الموت، موت کو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور یقیناً تمہارے اعمال کا بدلہ پورا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ، پس جو آدمی دور کر دیا گیا عن النار، آگ سے، مانا جہنم سے بچا دیا گیا، اور شروع میں وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، دخول اولی مراد ہے، اور تو فقد فاز، یہ یقیناً کامیاب ہے، اس لیے کہ یہ گویا کہ ممتاز درجہ اس کو حاصل ہو گیا جو دخول اولی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تزہید فی الدنیا ہے کہ دنیا کے غرور اور دھوکے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ متاع ما یغر بہ الانسان، وہ چیز جس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اور غرور مصدر ہے، تو معنی نہیں ہے دنیاوی زندگی الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان ہے۔ یہ عمر دھوکہ ہے، یہ مال دھوکہ ہے، یہ دولت دھوکہ ہے، یہ زیب و زینت دھوکہ ہے، اور ایسا نہیں کہ دھوکے پر دل لگا دے اور آخرت بھول جائے، تو ایسا نہ کر، بلکہ رسول پر ایمان لیا، انفاق کر، اور اللہ کے جان مال اللہ کے راستے میں لگا، ورنہ یہ دنیا فانی ہے، یہ جائے گی۔ الدنیا معبرۃ فاعبروہا، دنیا ایک پل ہے، اس سے گزر جاؤ، ولا تعمروہا، اس کو آباد نہ کر۔
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ میں تسلی برائے مومنین کہ احد کے بعد بھی تم پر مصائب اور تکلیف آئیں گے جیسے کہ میدان احد میں زخم کھائے، تکلیف آئے، مصائب آئے، تو یہ نہ کہنا کہ اس کے بعد اب تکلیفات ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی تم پر مصائب اور تکلیفات میدان دعوت میں آئیں گے، مالی تکلیف، جانی تکلیف اور تکلیفات کونیہ شرعیہ، بیماریاں، مال کا تباہ ہو جانا، لوگوں کی طرف سے غیبت، بہتان تراشی، طعن و تشنیع وغیرہ۔ لیکن دعوت کو جاری رکھنا ہے، دعوت میں استقامت برقرار رہے۔ لَتُبْلَوُنَّ ضرور بضرور امتحان لیا جائے گا تمہارا، فی اموالکم تمہارے مال کے بارے میں اور تمہاری جانوں کے بارے میں، یہ آزمائش تم پر آئے گی، مصائب آئیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ اور ضرور بضرور تم سنو گے، لام قسم کا ہے، اللہ کی قسم کہ تم ضرور بضرور سنو گے، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی علماء پہلے والے اور اس امت کے بھی، ومن الذین اور ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یعنی عام مشرکوں سے بھی سنو گے اور علماء سے بھی، اذن کثیرہ برا بلا کہنا بہت زیادہ، گالیاں، تہمت لگانا، غیبتیں کرنا، طرح طرح کے بہتان تم پر باندھنا اور باتیں گھڑنا۔ لیکن وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم مسئلے کے اوپر ڈٹے رہے، یعنی دعوت دیتے رہے اور اپنے حق پر ڈٹے رہے، وَتَتَّقُوا اور غیر مناسب کاموں سے جو داعی کے مناسب نہیں ان سے بچتے رہے، اس طرح کفر اور شرک اور بد اخلاقی اور گناہ سے بچتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یقیناً یہ کام کہ اس دعوت کے اوپر ڈٹ جانا اور برے کاموں سے اجتناب اور دعوت جاری رکھنا، یہ ان کاموں میں سے ہے المعزومہ جو پکے کام ہے، یعنی یہ فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ میں عزم کی اضافت الامور کی طرف، یہ گویا کہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے، اصل میں الامور موصوف ہے اور عزم اس کی صفت ہے، من الامور المعزومتی ہے، عزم مصدر ہے بمعنی معزومتی، تو من الامور یہ دعوت اور یہ تقوی اور یہ صبر، یہ ایسے کاموں میں سے المعزومہ جو پکے ہیں، یہ کچے نہیں بلکہ واجبات اور فرائض میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اب یہاں سے اہل کتاب جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں اور تمہیں برا بلا کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ربط ماقبل کے ساتھ یہ ہوگا کہ تم حق بیان کرتے ہو اور یہ حق کو چھپاتے ہیں، تو ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ حق کیوں بیان کرتے ہیں اور اس میں ہماری بھی حرمتی اور بے عزتی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ تمہارے ساتھ حسد اور برا بلا تمہیں کہتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ جب اللہ نے لے لیا میثاق الذین پکا وعدہ، الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ ضرور بضرور تم کھول کھول کر بیان کرو گے، یعنی خوب وضاحت اور تشریح کرو گے، للناس لوگوں کے لیے، اللہ کے دین کی، اللہ کی کتاب کی، اور ایسی تشریح اور ایسی تفصیل کہ وَلَا تَكْتُمُونَهُ کہ اس میں تم اس کو چھپاؤ گے نہیں ہے۔ چھپانے سے مراد یہ کہ اس میں شبہات پیدا کرنا، تعویلیں کرنا، تحریف کرنا وغیرہ وغیرہ۔ مثال انسان تشریح کرتا ہے لیکن اس میں تعویل اور شبہات پیدا کرتا ہے، تو یہ مراد نہیں۔ لَتُبَيِّنُنَّ میں تفصیل اور تشریح، اور لا تکتمون میں تحریف اور شبہات سے بچا کر۔ فَنَبَذُوهُ ان لوگوں نے پھینک دیا اس وعدے کو، میثاق کو یا اس عہد کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، مانے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کو حق بیان کیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا دنیا کی محبت، یعنی یہ کتمان اور یہ نقصان جو ہوا یہ دنیا کی لالچ اور غرض اور محبت سے ہوا، پسند کیا انہوں نے اس کے بدلے میں ثمنًا قلیلا معمولی عوض جو کہ دنیا ہے، وبئس ما یشترون بری ہے وہ چیز جو انہوں نے پسند کی ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کی آیت کے اندر اوتوا الکتاب سے کون مراد ہے؟ تو تفسیر علوسی روح المعانی میں لکھا ہے کہ اوتوا الکتاب سے مراد مطلقاً علماء ہے، چاہے پہلی امتوں کے ہو چاہے اس امت کے ہوں، تو اس سے علماء مراد ہے، علماء سے یہ عہد لیا گیا ہے۔ فتح البیان میں کہا ہے کہ اہل علم مراد ہے،
امام راضی رحمہ اللہ نے بھی اور اس طرح عامۃ المفسرین نے بھی اس سے علماء مراد لی ہے مطلقاً۔ تو اس لیے اوت الکتاب میں یہ علماء ہے۔ ایک روایت کے اندر اس طرح بات ہے کہ ما آتاہ اللہ عالما علما الا اخذ علیہ المیثاق اللہ یکتمہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی عالم کو علم نہیں دیتا مگر اس سے یہ وعد اور وعدہ لیتا ہے کہ اللہ یکتمہ، اس کو وہ چھپائے گا نہیں۔ تو کتمان حق یہ بری بیماری ہے۔ لا تحسبن الذین، سے یہ زجر ہے کہ جو لوگ حق بیان نہیں کرتے اور خواہش رکھتے ہیں کہ ہم کو علماء حق کہا جائے اور وہ ہمیں اچھا کہا جائے، تو ان کے لیے زجر ہے کہ یہ نیک لوگ نہیں ہیں اور یہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے، یہ برے علماء ہیں۔ تو اہل کتاب نے سوال کیا کہ تم ہماری برائی کیوں بیان کرتے ہو، ہم کو علماء حق کہو، گویا کہ ناراض ہوئے۔ اس لیے آیت میں اس بات پر زجر ہے کہ یہ تم کتمان حق جو کرتے ہو یہ تمہاری بری بات ہے۔ لا تحسبن، نہ گمان کر، نہ خیال کر ان لوگوں کے بارے میں یفرحون جو خوش ہیں، اور فرح سے مراد فرح البطر، یعنی تکبر کرتے ہیں، بڑے اس کے اندر اپنا غرور میں ہے، بما اس چیز پر آتو جو جس کی طرف یہ آئے، اور اس سے مراد کتمان حق اور حق نہ بیان کرنا، حق کو چھپاتے ہیں اور حق نہیں بیان کرتے، اس پر خوش ہیں۔ وَيُحِبُّونَ، اور پسند کرتے ہیں، یحمدو، کہ ان کی تعریف کی جائے، حمد ثنا بیان کی جائے، بما لم یفعلوا، جو کام انہوں نے نہیں کیا، وہ نہ کرنے والا کام کیا ہے، یعنی بیان اور تبیین والا کام نہیں کیا، کہ اللہ کی کتاب کی خوب وضاحت اور حق گوئی نہیں کی۔ تو گویا کہ یہ اپنے آپ کو حق، یہ کہیں کہ ہمیں حق پرست کہا جائے اگرچہ حق پرستی ان کے اندر نہیں ہے۔ تو مفعول محذوف ہے، یعنی الصالحین مانا فلا تحسبن الذین یفرحون من الصالحین، کہ ان کو نیک لوگوں میں مت سمجھنا کہ یہ نیک لوگ ہیں۔ فلا تحسبنہم، پھر اور ان کے بارے میں نہ خیال کرنا کہ جب یہ نیک نہیں ہے تو ولا ان کے بارے میں یہ خیال بھی مت کرو کہ بمفازت من العذاب، کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جانے والے ہوں گے، یہ بچنے والے بھی نہیں ہیں، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، کیونکہ انہوں نے حق چھپایا ہے۔ اب جب انہوں نے حق چھپایا ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آیت کے اندر یہ آیت ماقبل کے لیے تتمہ ہے اور علت ہے کہ یہ لوگ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے کہ بادشاہی نہیں ہے ان کے لیے، ان کے اختیار نہیں ہے۔ یہ لوگ جو حق چھپاتے ہیں، حق نہیں بولتے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی قدرت، کوئی تصرف، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی بادشاہی نہیں ہے۔ بادشاہی تو صرف وللہ، خاص اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، زمین کی بادشاہی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔